میں آپ کو دیکھیے میں ہر مرتبہ جو ہے وہ ایگزامپل الطاف صاحب بن جاتے ہیں، لیکن تعلق نہیں ہے. اس شخص نے غلطی کی اور وہ غلطی ہے، گناہ ہے کہ میرے باپ داداؤں کے وطن کو کوئی مرد آباد کہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کی ایف آئی آر کسی پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچ نے نہیں کٹوائی بلکہ اسٹیٹ نے کاٹی. آج کے اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شخص یہ کہے کہ ہم پاکستان کا بائیکاٹ کرتا ہے. آج بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور میں انتظار کروں گا کہ اسٹیٹ اس پر کیا کرتی ہے، اس لیے کہ وہاں پر بھی اسٹیٹ نے کیا تھا، یہاں پر بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جب اس نے پاکستان کے خلاف بات کی ہے تو اسٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے. میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کو افطار اور ڈنر پہ لوگوں نے دیکھا ہے، کل بھی انہیں ساتھ ہی دیکھا ہے، تو کل کا جو کچھ مطلب جو کانسپریسی تھی جو کل جو اس شہر میں ہوئی ہے، اس میں بھی ساتھ ساتھ ہی دیکھا ہے کہ آفاق احمد تو شہر میں موو کرے تو وہ ظاہر ہے اس کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شہر میرا، دعوے بھی کیے جاتے ہیں. لیکن اسی شہر کے اندر ظاہر ہے اگر کوئی اسلحہ لہراتا ہوا آپ کے پاپولیٹڈ ایریا کے اندر اگر آیا ہے اور 5 منٹ پہلے آپ وہاں خطاب فرما رہے تھے، تو ظاہر ہے یہی کچھ پہلے رمضان میں لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کل بھی ایک ساتھ ہی نظر آئے سب کو. تو میرے خیال ہے عوام کو سمجھانے کی شاید اب ضرورت نہ پڑے. عوام بعض چیزیں تو عوام مجھے سکھا رہی ہوتی ہے، سوشل میڈیا کے تھرو مجھے عوام کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور آپ اس کے اوپر یہ ریئیکشن دیجیے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ جو کل واقعہ ہوا وہ آپ نے صرف اس لیے کیا، اور سارے کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ آپ شہر میں خوف و ہراس پھیلائیں، پینک کریں، یا آپ ان طاقتوں کو جو مجھے روکنا چاہتی ہیں ان کے لیے آپ جواز فراہم کریں گے دیکھو صاحب یہاں پہ شہر میں حالات خراب ہیں اس لیے آپ جو ہے وہ ان کی ایکٹیویٹی کو روک لیجیے. بات یہ ہے کہ تمام لوگ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، آفاق جب ایکٹیویٹی کرتا ہے سب پریشان ہوتے ہیں. کل شہر میں جو کچھ ہوا باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا. ٹھیک ہے کہ عوام کا مینڈیٹ میرے پاس نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ مینڈیٹ دینے والے لوگ مجھ سے خفا ہیں. اگر تصادم کا بار بار یہ جواز پیش کیا جائے تو پھر اس شہر کے اندر قانون کہاں ہے، اس شہر کے اندر ادارے کہاں ہیں، اس شہر کے اندر پولیس اور رینجرز کہاں ہیں؟ جو لوگ کل کے واقعے میں ملوث ہیں وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کسی کے بھی فیوریٹ ہوں، انہیں گرفتار ہونا چاہیے اور انہیں ان کے کیفے کردار تک پہنچنا چاہیے. عوام کے سامنے ان کے چہرے بے نقاب ہونے چاہیے تاکہ عوام پہچان سکے کہ اس شہر کا امن کون تباہ کر رہا ہے اور کون دہشت گردوں کے ساتھ مل کر اس شہر کی بربادی کر رہا ہے. ویڈیو کے اندر لوگ موجود ہیں جنہیں لوگوں نے سرکل کر کے سوشل میڈیا پہ باقاعدہ ایکسپوز کیا ہے، جن کے جو ٹیلی فونک کنورسیشنز ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں. تو اس کے باوجود اگر ان مین کلپریٹس کو حکومت گرفتار نہیں کرتی تو پھر ظاہر ہے کہ میں بھی اس طرح سوچ سکتا ہوں اور عوام بھی سوچ سکتی ہے کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے یہ حکومت کی مرضی سے ہوا ہے. اگر اس میں حکومت ملوث نہیں ہے تو انہیں فوری طور پر گرفتار کیا جانا چاہیے. یار اس شہر میں بنوں سے آ کے کوئی سیاست کر سکتا ہے، میں جو ہے وہ اپنے شہر میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں نہیں کر سکتا. مطلب بنوں سے آگے آپ یہاں سیاست کر لیجئے، آپ چکوال سے آگے یہاں سیاست کر لیجئے، اور آفاق احمد اپنے شہر میں رہ کر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں نہیں کر سکتا. کیسے ممکن ہے؟ واویلا مچایا گیا کہ جناب 5 بندے مر گئے، کسی نے کہا 7 لوگ مر گئے، اور ڈمپر کچل کے چلے گئے. اور جو میں ابھی بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ جس طرح ڈمپر کو فوکس کیا ہوا تھا اور اس کے بعد ایک موٹر سائیکل اس ڈمپر کے آگے پھینکی گئی اور اس کے بعد وہ ڈمپر اس کے اوپر سے اس پہ سے گزر گیا اور شور مچایا، کچل کے دوبارہ یہ لوگوں کو بھاگ رہا ہے، دیکھو یہ بھاگ رہا ہے. اور اس کے بعد ڈمپر کے ساتھ ساتھ وہ کیمرہ ٹرن ہوا ہے. کیا سی سی ٹی وی کیمرے اس طرح ٹرن ہوتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں کیا ہمارے جو ادارے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ کیا اس ڈمپر کے ساتھ ساتھ موو کر رہا تھا، تو فل ٹائم اس کے ساتھ موو کیا اس کیمرے نے. اس کا مقصد ہے کہ آپ سارے کیمرے لگا کر باقاعدہ یہ ویڈیو بنا کر پورے شہر کو پینک کرنا چاہتے ہیں. اس شہر کے اندر آپ نے واویلا مچایا اور اس کے بعد آپ نے ڈمپر جلوا دیے. ڈمپر جلوانے کے بعد آپ نے ڈمپر والوں کو بھی لا کے کھڑا کر دیا اسی جگہ پر، اور انہوں نے بھی پاکستان کو میں
बाइकाट करता हूँ, बाइकाट करता हूँ। अबे भाई, एक बंदा मुर्दाबाद कह रहा है, एक बंदा बाइकाट कर रहा है, ये मेरे बाप दादा का मुल्क है। हम बाइकाट और मुर्दाबाद सुनने के लिए पैदा नहीं हुए। कोई सियासी जमात केएमसी की इमारतों पे कब्जे करके अपने ऑफिस खोल के बैठी हुई है, कोई पूछने वाला ना हो। प्ले ग्राउंड्स के अंदर जहां चाहें आप इंक्रोचमेंट करके अपने ऑफिस बना लें, कोई पूछने वाला ना हो। और आफाक अहमद एक लीगल प्रॉपर्टी के ऊपर उस मालिक मकान की इजाज़त से, उस मालिक मकान की रजामंदी से वहाँ ऑफिस खोलना चाहता है, और अगर वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही तो आप वहाँ उसको नहीं अलाउ करोगे। और वहाँ पर आपने परचम भी लगा दिए और आपने कहा कि जनाब यहाँ पर जो है वो 6 तारीख को हम ईद मिलन पार्टी करेंगे। और फिर पुलिस के अलर्ट भी जारी हो गए कि जनाब यहाँ तसादुम का ख़तरा है, और यहाँ पर एक पार्टी अपने ऑफिस की ओपनिंग करना चाहती है और एक पार्टी यहाँ पर जो है वो ईद मिलन पार्टी करना चाहती है। आफाक अहमद तसादुम नहीं चाहता था। आफाक अहमद ने 6 तारीख का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया।